السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج انشاءاللہ ہم سیرت صحابیات کے بارے میں 3 صحابیات کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سیدہ حرملہ بنت عبد الاسود رضی اللہ عنہا، مہاجر کی مہاجرہ بیوی۔ آج ہجرت سے بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہاں پہ بھی ہجرت ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بڑی ہجرت ہوتی ہے اور ایک چھوٹی ہجرت۔ بڑی ہجرت یہ ہے کہ اللہ کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر اپنا گھر پر چھوڑنا، اور چھوٹی ہجرت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑنا، یعنی ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اللہ کو یہ کام ناپسند ہے، یعنی اللہ کو پسند ہی نہیں۔ شادی کرتے وقت بھی ایک طرح سے لڑکی ہجرت کر کے اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہی ہوتی ہے نا، مگر یہ ہجرت صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، اس سے صرف دنیا مل رہی ہوتی ہے اس کو، مگر اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں پائے گا، یعنی وہ وسعت پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے، اور ہجرت انبیاء کی سنت رہی ہے۔ بہرحال ہجرت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، بہت خوبصورت سودا کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اگر بڑی ہجرت کا موقع نہیں ملتا تو پھر اللہ کی خاطر چھوٹی چھوٹی بری عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ سب چیزیں جنہیں چھوڑنا ہمیں انتہائی مشکل لگ رہا ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ خاص طور پر ایسے گناہوں کو چھوڑ دیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بدعت میں سے ہیں یا مکروہ عمل ہے۔ بے شک حرام درجے کی برائی نہ ہو بلکہ چھوٹے درجے کی ہو، ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ پھر جیسے معاشرے کی رسم و رواج کو چھوڑنا ہے، ایسے رسم و رواج جس پر سب چل رہے ہوں، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف چلنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ پھر لوگوں کی تنقید کو درگزر کرنا چاہیے، جب مشکل لگے ان کو درگزر کرنا تو صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹائم پر ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کا، اور دوسرے وقت پر انسان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان ہمت ہارنے لگتا ہے۔ تو ایسے میں جب ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا ہو، حالات صحیح نہ ہوں، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا راستہ درست ہے، مگر پھر بھی آپ کرتے چلے جائیں، فکر ہی نہ کریں، پرواہ ہی نہ کریں کسی کی، آپ اپنے کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کرتے چلے جائیں، کیونکہ میں نے اللہ کی خاطر کام کرنا ہے۔ ایسی ہوتی ہے اللہ کے لیے قربانیاں۔ صحابیات کے ان واقعات کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا چھوڑنا ہے، اور اپنے لیے یہ بات سوچ لیجئے اور لکھ لیجئے کہ میں نے مہاجر بننا ہے، کیونکہ ہم جن صحابیات کو پڑھ رہے ہیں یہ صحابیات مہاجرات تھیں۔ ان کا نام حرملہ، والد کا نام عبد الاسود بن جزیمہ تھا، یہ قبیلہ بنو خزاعہ سے تھیں۔ ان کے خاوند کا نام جہم بن قیس بن عبد الشرحبیل تھا۔ سیدہ حرملہ اور ان کا خاوند جلد اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ جب ان دونوں نے ایک بہترین دین کو پا لیا تو اسے فوراً قبول کر لیا۔ ان دونوں نے قریش سے بہت زیادہ اذیت بھی اٹھائی، خاص طور پر وہ محاصرہ جو دین اسلام کے پیروکاروں پر مسلط کر دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کا کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا۔ یہ دونوں بھی اس محاصرے کی زد میں آ گئے تھے۔ کچھ باضمیر رشتہ دار محاصرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے چوری چھپے کھانے پینے کی اشیاء پہنچاتے۔ پھر جہم اپنی بیوی حرملہ کے ساتھ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کرنے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ 6 میں انہوں نے ہجرت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت کے 6 سال بعد۔ یہ دوسری ہجرت حبشہ تھی۔
ایک اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے بھی ساتھ تھے۔ ایک کا نام جو تھا وہ عمرو اور دوسرے کا نام خزیمہ تھا۔ بعض نے ان کی بیٹی کا نام خزیمہ بتایا ہے۔ بہرحال بیوی بچوں کے ساتھ یہ ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں دونوں میاں بیوی کی ملاقات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کر کے۔ ہم ذرا خود کو چیک کریں، کیا قربانیاں کر سکے؟ ہمیں تو نیند اور آرام کی قربانیاں بھی کرنا مشکل لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں سیدنا جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے ملے۔ یہ سیدنا جعفر جو ہیں حضرت علی کے بھائی تھے۔ مزید ان کی ملاقات زبیر بن عوام اور ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین کے ساتھ ہوئی۔ حبشہ میں سیدنا جہم رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حرملہ رضی اللہ عنہ کو مہاجرین نے خوش آمدید کہا اور ان سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے حالات معلوم کیے جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر تھے، کہ قریش نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حبشہ کے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا بہت شوق تھا۔ دونوں نے ہر مہاجر بھائی کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ اسلام کے زیر سایہ سعادت مند گھرانہ سیدہ حرملہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند نے سرزمین حبشہ میں سعادت کی زندگی پائی۔ انہوں نے وہاں اطمینان اور سکون محسوس کیا، کیونکہ وہاں انہیں کوئی اذیت دینے والا نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا تھا جو ان کی عبادت میں خلل ڈالتا۔ وہاں دونوں نے حبشہ کے حکمران نجاشی کی جانب سے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کا وتیرہ دیکھا اور اپنے حصے کے حسن سلوک سے فیضیاب ہوئے۔ یعنی وہاں کا بادشاہ بہت عادل تھا، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ اس وقت ان دونوں کی فرحت و انبساط کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انبساط کہتے ہیں خوشی کو۔ جب انہوں نے سنا کہ حبشہ کا حکمران نجاشی مسلمان ہو گیا ہے اور اب وہ ان کا اسلامی بھائی بن چکا ہے، اس پر پرامن اور پرسکون فضا میں حرملہ رضی اللہ عنہ نے ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ بیٹی کا نام حریملہ اور بیٹوں کا نام عبداللہ اور عمرو رکھا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کر پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلا۔ اور دوسری روایت میں وہ ساتھ آئے تھے، یہ ہمیں پتہ چلا۔ بہرحال ان بچوں نے ایمان کی فضا میں جنم لیا اور یہ ان لوگوں کی تکالیف کا مشاہدہ کرنے سے بہت دور رہے جنہیں تپتی ہوئی ریت پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ ان کے جسموں کو لوہے کی سلاخوں کے ساتھ داغا جاتا تھا۔ اللہ کی راہ میں طرح طرح کی اذیتیں اٹھانے والوں کے ایمان کس قدر ٹھوس تھے کہ انہیں اللہ کی راہ میں دردناک سزائیں دی جاتی، لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی اضمحلال پیدا نہ ہوتا، اور یہ تھا سیدنا بلال بن رباح، سیدنا یاسر، سیدہ سمیہ ان کا بیٹا، سیدنا عمار اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہم۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ سیدہ حرملہ رضی اللہ عنہ کو جب ایک مہاجر خاتون نے بتایا کہ قریش نے ایک وفد حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف بڑے قیمتی تحائف دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ حبشہ کے حکمران سے یہ مطالبہ کرے کہ مہاجرین کو اپنے ملک سے نکال دے اور انہیں ہمارے وفد کی تحویل میں دے دے تاکہ وفد انہیں واپس مکہ معظمہ لے جائے، لیکن نجاشی نے اس وفد کے تحائف واپس کر دیے۔ یہ کتنی بڑی بات تھی، سبحان اللہ، اور وفد کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو یہ خبر سن کر سیدہ حرملہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ سیدہ حرملہ رضی اللہ عنہ اور ان کا خاوند زندگی بھر اپنے رب کی اطاعت گزار رہے، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے اپنے وقت مقررہ پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ سیدہ حرملہ نے ہجرت کی حالت میں ہی وفات پائی، یعنی وہاں پر ہی وفات پا گئی تھی۔ آئیے اب ہم انشاءاللہ اگلی صحابیہ کو پڑھتے ہیں، سیدہ قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہ۔ مومن بیٹیوں کی ماں، کتنا خوبصورت لقب ملا ان کو۔ نام قیلہ، والد کا نام
مخرمی تمیمی اور خاوند کا نام حبیب بن اظہر تھا۔ انہوں نے متعدد بیٹیوں کو جنم دیا لیکن بیٹا کوئی نہ ہوا۔ اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ ان کا خاوند اس پہلے مرحلے ہی میں فوت ہو گیا جب اسلام کا بھی ظہور ہوا ہی تھا۔ سیدہ قیلہ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو برضا و رغبت قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پایا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اسلام کے بنیادی احکام بتانے اور انہی احکام کی روشنی میں ان کی تربیت کرنے اور انہیں اعلیٰ اسلامی اخلاقیات سے آراستہ کرنے لگیں۔ ایک دن اچانک ان کے خاوند کا بھائی آتوب بن اظہر ان کے گھر آیا اور اپنے بھائی کی بیٹیاں چھین کر لے گیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب شوہر کے انتقال ہو جائے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ چھین لیے جاتے ہیں، اکثر یہ ایسے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نے سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہ کی تنہائی پر کوئی ترس نہ کھایا اور نہ اس کے دل میں یہ ترس آیا کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ کوئی شخص اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے تاکہ وہ آپ سے شکایت کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکے جو اس کے ساتھ بیتی ہے۔ سیدہ قیلہ کو پتہ چلا کہ حریث بن حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تو سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تشریف لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روانگی۔ جب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی اور آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کی پہچان مشکل تھی۔ اب دیکھیں، یہ نماز کا اصل وقت ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ لیٹے رہو پھر دیکھتے رہو، ابھی نماز پڑھ کے ہٹیں کہ سورج باہر آ جائے، وہ غلط بات ہے۔ اصل وقت یہی ہے نماز پڑھنے کا۔ سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں چونکہ ابھی اسلام میں نئی وارد ہوئی تھی، مجھے زیادہ مسائل کا پتہ نہیں تھا، میں نماز میں مردوں کی صف میں کھڑی ہو گئی۔ میرے ساتھ کھڑے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تم مرد ہو یا عورت؟ میں نے کہا میں عورت ہوں۔ پہلے اصل میں یہ ہوتا تھا کہ نماز میں بولا جا سکتا تھا، مگر بعد میں منع کر دیا گیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے پہچان مشکل تھی، اس لیے اشتباہ پیدا ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے استفسار کیا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ میں عورت ہوں تو اس نے کہا کہ تم عورتوں کی صف میں جاؤ۔ عورتوں کی صف حجرات کے پاس تھی۔ میں عورتوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئی۔ جب سورج طلوع ہوا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ جب سورج بلند ہوا تو ایک شخص آیا اور اس نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ قیلہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدھا کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشوع و خضوع کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو ڈر کی وجہ سے میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ابو داود میں مذکور ہے کہ سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خضوع و خشوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایک ہم نشین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ خاتون کانپ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کا اشارہ کیا اور یہ فرمایا یا مسکینت علیک السکینت، اے مسکینہ سکینت یعنی سکون کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد میرا خوف جاتا رہا اور میں نے اطمینان و سکون محسوس کیا۔ میرے ساتھ جو شخص آیا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ قیلہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک وثیقہ لکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھوایا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھتے تھے، اور یہ وثیقہ سرخ رنگ کے چمڑے پر تھا۔ اس پر آپ نے یہ تحریر کیا کہ قیلہ اور اس کی بیٹیوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے اور نہ انہیں مجبور کیا جائے، اور ہر مومن مسلمان ان کا مددگار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہا اور اس کی بیٹیوں کو تحفظ فراہم کیا
جس سے سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہا مطمئن ہو گئیں اور ان کا دل بیٹیوں کی طرف سے بھی مطمئن ہو گیا۔ سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ سعادت کی زندگی بسر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہا پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں سیدہ لیلہ بنت خطیم رضی اللہ عنہا۔ قبول اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نفس کو پیش کرنا۔ نام لیلہ اور والد کا نام خطیم بن عدی بن حماد بن ظفر بن خزرج تھا۔ یہ مشہور و معروف شاعر قیس بن خطیم کی ہمشیرہ تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ سیدہ لیلہ بنت خطیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو ہبہ کرنے کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ جب ان کی قوم کو پتہ چلا تو انہوں نے ایسا کرنے سے روکا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے مسعود بن اوس بن سواد بن ظفر کے ساتھ شادی کی، جس سے اولاد ہوئی۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک باغ میں غسل کر رہی تھیں کہ ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ وفات پا گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آپ لوگوں کو انصار سے محبت کی ترغیب دلاتے اور ان کے ساتھ بغض رکھنے سے روکتے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی تلقین کرتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانصار کریشی وعیبتی وان الناس سیکثرون ویقلون فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم۔ انصار میرے جان و جگر ہیں اور یقیناً لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ کم۔ تم ان نیک لوگوں کی نیکی قبول کرو اور غلطی کرنے والوں سے درگزر کرو۔ یہ بہت خوبصورت بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی تو ہر بات خوبصورت تھی، لیکن انصار کے حوالے سے ایک تو یہ انصار ہے نا، انصار مدینہ جو اصل انصار ہیں، اور دوسرے انصار کون ہیں؟ جو دین میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ یہ سب انصار ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ان کے لیے اپنے دلوں میں بغض نہیں رکھنے چاہیے، اور پھر ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کے ہر عمل کی، جو بات ہمیں اچھی نہ بھی لگے، ہم نے ہر چیز سے درگزر کرنا ہے، تبھی ہم انصار بن کر دین کا کام آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ ثابت بنانی کا بیان ہے، اس نے انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الانصار عیبتی التی اویت الیہا فاقبلوا من محسنہم واعفوا عن مسیئہم فانہم قد ادوا الذی علیہم وبقی الذی لہم۔ یقیناً انصار میرے جان و جگر ہیں، تم ان کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرو اور ان کے غلطی کرنے والے سے درگزر کرو۔ اس بات سے کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی اگر کسی کا آپ پر احسان ہو، کوئی بھی احسان ہو، اور وہ کسی وقت آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے، تو اس وقت ایسے انسان کی غلطی معاف کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اب دیکھیں، ماں کی سب سے زیادہ احسانات ہوتے ہیں اپنے بچے پر، اور بچے کیا کرتے ہیں؟ کبھی کوئی غلطی ہو جائے ماں سے یا باپ سے، کسی سے بھی، تو اولاد کیا کرتی ہے؟ آگے سے کیسا رویہ اختیار کرتی ہے؟ گویا کہ کسی اپنے ہم عمر کے ساتھ یا اپنے چھوٹے کے ساتھ کھڑے اور بات کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمیشہ اپنے والدین کی جو ہے وہ شکر گزار رہنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ کیونکہ والدین جو ہیں وہ ان کا احسان آپ چکا ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہر وہ شخص جس کا احسان آپ پر ہو، آپ نے ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا ہے اور درگزر کرنا ہے۔ فرمایا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا جو ان پر واجب تھا، البتہ ان کا حق باقی رہ گیا، یعنی ان کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ اعلان کیا کہ انصار سے محبت ایمان کا جز ہے،
شعبہ عبداللہ بن جبیر سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق بغض الانصاری و آیت المؤمن حب الانصاری۔ انصار کے ساتھ بغض منافق ہونے کی نشانی ہے، اور انصار کے ساتھ محبت مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصار کے مردوں، عورتوں اور بچوں پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، اور ہمیں بھی قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، صحابیات کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ جس حال میں رکھے راضی رہیں، اور ہمیشہ اپنے دلوں کو دوسروں کی طرف سے صاف رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔